وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب اے نبی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ بس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کے بھلائی کا باعث ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آداب دعا اور قبولیت کی شروط۔ ایک اعرابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے رب قریب ہیں؟ اگر قریب ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کر لیں، یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اللہ کو پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس سوال پر کہ ہمارے رب کہاں ہیں، یہ آیت اتری۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی مجھے میرے بندوں پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ ہر اونچائی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اے عبداللہ ابن قیس، سنو، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اور پچھلی روایت دونوں مسند احمد کی ہیں۔ اس مضمون کی آیت قرآن کریم میں بھی ہے، فرمان باری ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی جو تقوی اور احسان والے، خلوص والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے اللہ نے فرمایا، اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں اے موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں اور دیگر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں، اور یہ بندوں کے ساتھ ہونا یہ معیت علمی ہے، نہ کہ معیت ذاتی، کیونکہ اہل السنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے، اور ذات کے اعتبار سے تو وہ اپنے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ نیز اس سے مقصود یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو بیکار نہیں کرتے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے نہ سنے۔ اس میں دعا کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یا تو اس کی دعا اس وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کرتے ہیں، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتے ہیں اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، اللہ کے رسول، پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کے ہاں کون سی کمی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو امام احمد لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے، یا ویسی ہی برائی ٹل جاتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔
صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ قبول نہیں کرتے۔ بخاری کی روایت پہ یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ قبول نہ ہونے کا خیال کر کے وہ نا امیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ ابو جعفر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ قول عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان کیا گیا ہے۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان لانے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ ہر روزہ افطار کے وقت وہ بکثرت دعائیں کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں آپ کی اس رحمت کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ جس رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، کہ آپ میرے گناہ معاف فرما دیں۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، روزے دار شخص اور مظلوم۔ اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ دیر سے کروں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت یعنی مجامعت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ بچیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے اور جماع کا مسئلہ۔ ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا جماع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے بھی پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی حرام ہو گیا۔ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو قدر مشقت ہوئی جس پر رخصت کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آسانی کے احکام مل گئے۔ آیت میں رفث سے مراد جماع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤس، سالم ابن عبداللہ، عمرو بن دینار، حسن، قتادہ زہری، ضحاک، ابراہیم نخعی، سدی، عطا خراسانی، مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ لباس سے مراد سکون ہے۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ لحاف کے معنی بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب یہ حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے
تو اب رات کو جاگ کر کھانا پینا اور جمع نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یہ رات اور دوسرا دن گزار کر بعد از مغرب کھانا پینا حلال ہوتا تھا۔ ابو قیس سرما ابن ابی انس رضی اللہ عنہ انصاری دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کچھ نہیں، میں جاتی ہوں اور کہیں سے لاتی ہوں۔ تو وہ گئیں اور یہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس کیا کہ اب یہ رات اور پھر دوسرا دن بھوکے پیٹوں سے کیسے گزاریں گے۔ چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو ابو قیس رضی اللہ عنہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ کے پاس اس کا ذکر ہوا تو اس وقت یہ آیت اتری اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصور کئی حضرات سے ہو گیا تھا، جن میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کر لی تھی۔ پھر دربار نبوت یعنی رسول اللہ کے پاس شکایتیں ہوئی اور یہ رحمت کی آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آ کر یہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا، عمر تم سے تو ایسی امید نہ تھی۔ اسی وقت یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو قیس رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد نیند سے بیدار ہو کر کھا پی لیا تھا اور صبح حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قصور بیان کیا تھا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب مباشرت کا ارادہ کیا تو بیوی صاحبہ نے فرمایا، مجھے نیند آ گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بہانہ سمجھا۔ اس رات آپ دیر تک مجلس نبوی میں بیٹھے رہے تھے اور بہت رات گئے گھر پہنچے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی قصور ہو گیا تھا جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ ما کتب اللہ سے مراد اولاد ہے، بعض نے کہا ہے جمع مراد ہے، بعض کہتے ہیں لیلۃ القدر مراد ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد یہ رخصت ہے۔ تطبیق ان سب اقوال میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ عموم کے طور پر سبھی مراد ہیں۔ جمعہ کی رخصت کے بعد کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے کہ صبح صادق تک اس کی اجازت ہے۔ سحری و افطاری کے متعلقہ مسائل۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے من الفجر کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیے اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوتی کھاتے پیتے رہے۔ اس کے بعد یہ لفظ اترا اور معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد رات دن ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 2 دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھاتا پیتا رہا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا نکلا۔ اس سے مراد تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مطلب رسول اللہ کے اس قول کا یہ ہے کہ آیت میں تو دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے، تو اگر تمہارے تکیے کے نیچے یہ دونوں تاریکی اور سفیدی آ جاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق مغرب تک ہے۔ صحیح بخاری میں یہ تفسیر بھی روایتاً موجود ہے۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں کہ پھر تو تم بڑی لمبی چوڑی گردن والے ہو۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ کن ذہن ہے، لیکن یہ معنی غلط ہیں، بلکہ مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ جب تکیہ اتنا بڑا ہے تو گردن بھی اتنی بڑی ہوگی، واللہ عالم۔ صحیح بخاری میں عدی رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا سوال اور آپ کا اسی طرح کا جواب تفصیلاً موجود ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے سحری کھانے کا مستحب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرنا اللہ کو پسند ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزوں میں سحری کھانے ہی کا فرق ہے، یعنی یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں۔ سحری کو دیر کر کے کھانا چاہیے، ایسے وقت کے فارغ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد صبح صادق ہو جائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سحری کھاتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اذان اور سحری کے درمیان اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ 50 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے سحری کا نام مبارک غذا رکھا ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ سحری کھائی، ایسے وقت کے گویا سورج طلوع ہونے والا ہی تھا۔
لیکن اس میں ایک راوی عاصم بن ابی النجود منفرد ہیں اور مراد اس سے دن کی نزدیکی ہے، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی جب وہ عورتیں اپنے وقت کو پہنچ جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جب عدت کا زمانہ ختم ہو جانے کے قریب آ جائے۔ یہی مراد اس حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے سحری کھائی اور صبح صادق ہو جانے کا یقین نہ تھا، بلکہ ایسا وقت تھا کہ کوئی کہتا تھا صبح ہو گئی، کوئی کہتا تھا نہیں ہوئی۔ اکثر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر سے سحری کھانا اور آخری وقت تک کھاتے رہنا ثابت ہے، جیسے ابو بکر، عمر، علی، ابن مسعود، حذیفہ، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کی بھی ایک بہت بڑی جماعت سے صبح صادق طلوع ہونے کے بالکل قریب ہی سحری کھانا مروی ہے، جیسے محمد بن علی بن حسین، ابو مجاز، ابراہیم نخعی، ابو الضحیٰ، ابو وائل رحمہم اللہ وغیرہ جو شاگردان ابن مسعود ہیں، اور عطا اور حسن بصری اور حکم بن عتیبہ اور مجاہد اور عروۃ بن الزبیر اور ابو الشعثاء جابر بن زید رحمہم اللہ وغیرہ، اور یہی مذہب ہے امام اعمش اور جابر بن راشد کا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم نے ان سب کی اسناد اپنی مستقل کتاب الصیام میں بیان کر دی ہیں، واللہ عالم۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک کھانا پینا جائز ہے، جیسے غروب ہوتے ہی افطار کرنا، لیکن یہ قول کوئی اہل علم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں خیط کا لفظ موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر تم سحری سے رک نہ جایا کرو، وہ رات باقی ہوتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان نہ سن لو، وہ اذان نہیں کہتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فجر نہیں جو آسمانوں کے کنارے میں لمبی پھیلتی ہے، بلکہ وہ جو سرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، اس میں ہے کہ اس پہلی فجر کو جو طلوع ہو کر اوپر کو چڑھتی ہے دیکھ کر کھانے پینے سے نہ رکو، بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سرخ دھاری پیش ہو جائے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں ہے صبح کاذب اور اذان بلال رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھ بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں صبح کاذب کو صبح سفیدی، صبح کے ستون کی مانند بتایا گیا ہے، اور بخاری کی روایت میں اس پہلی اذان کی جس کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ تھے، یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ سونے والوں کو جگانے اور نماز تہجد پڑھنے والوں کو لوٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ فجر اس طرح نہیں ہے جب تک اس طرح نہ ہو، یعنی آسمان میں اونچی چڑھنے والی نہیں بلکہ کناروں میں دھاری کی طرح ظاہر ہونے والی۔ طبرانی کی ایک حدیث میں ہے فجر دو ہیں، ایک تو بھیڑیے کی دم کی طرح ہے، اس سے روزے دار پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، یعنی کھانا پینا، جماع وغیرہ۔ ہاں وہ فجر جو کناروں میں آسمان کے ظاہر ہو، وہ نماز صبح کا وقت ہے اور روزے دار کے کھانے پینے کو موقوف کرنے کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو سفیدی آسمان کے نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہے اسے نماز کی حلت اور روزے کی حرمت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ فجر جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمکنے لگتی ہے وہ کھانا پینا حرام کرتی ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آسمان میں لمبی لمبی چڑھنے والی فجر کے وقت کی روشنی نہ تو روزہ رکھنے والے پر کھانا پینا حرام کرتی ہے، نہ اس سے نماز کا وقت ہونا معلوم ہو سکتا ہے، نہ حج فوت ہوتا ہے، لیکن جو صبح پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جاتی ہے یہ وہ صبح ہے کہ روزے دار کے لیے سب چیزیں حرام کر دیتی ہے اور نمازی کے لیے نماز حلال کر دیتی ہے اور حج فوت ہو جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں کی صحیح سند ہے اور بہت سے سلف سے یہ منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا۔ چونکہ جماع اور کھانے پینے کا آخری وقت اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کے لیے صبح صادق مقرر کیا ہے، اس سے اس مسئلے پر استدلال ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت جو شخص جنبی اٹھا وہ غسل کر لے اور اپنا روزہ پورا کر لے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ سلف و خلف کے جمہور علماء رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ بخاری اور مسلم میں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما ام المؤمنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جماع کرتے، صبح کے وقت جنبی اٹھتے یعنی حالت جنابت میں، پھر غسل کر کے روزے سے رہتے۔ آپ کا یہ جنبی ہونا احتلام کے سبب نہ ہوتا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے
پھر آپ نہ افطار کرتے تھے نہ قضا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں صبح نماز کے وقت آ جانے تک جنبی ہوتا ہوں، تو کیا پھر میں روزہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا، یہی بات میرے ساتھ بھی ہوتی ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو آپ جیسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ تقوی کی باتوں کو جاننے والا ہوں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جب صبح کی اذان ہو جائے اور تم میں سے کوئی جنبی یعنی حالت جنابت میں ہو تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ اس کی اسناد بہت عمدہ ہے اور یہ حدیث شیخین کی شرط پر ہے جیسے کہ ظاہر ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی سے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور مرفوع بیان نہیں کرتے۔ اسی لیے بعض علماء کا تو قول ہے کہ اس حدیث میں یہ علت ہے کہ وہ مرفوع نہیں، اور بعض دیگر علماء کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تابعین میں سالم، عطا، ہشام بن عروہ اور حسن بصری رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنبی ہو کر سو گیا ہو اور صبح صادق ہونے پر آنکھ کھلی تو اس کے روزے میں کوئی نقصان نہیں۔ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما والی حدیث کا یہی مطلب ہے، اور اگر اس نے عمدن غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ عروہ، طاؤس اور حسن رحمہم اللہ یہی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر رمضان کا فرض روزہ ہو تو پورا تو کر لے، لیکن قضا لازم ہے، اور نفلی روزہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ بعض کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے منسوخ ہے، لیکن حقیقت میں تاریخ کا پتہ نہیں جس سے نسخ ثابت ہو سکے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی ناسخ یہ آیت قرآنی ہے، لیکن یہ بھی دور کی بات ہے، اس لیے کہ اس آیت کا بعد میں ہونا تاریخ سے ثابت نہیں، بلکہ اس حیثیت سے تو بظاہر یہ حدیث اس آیت کے بعد کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں لا نفی کمال کا ہے، یعنی اس شخص کا روزہ کامل نہیں، کیونکہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے جواز صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ یہی مسلک ٹھیک بھی ہے، اور دوسرے تمام اقوال سے یہ قول عمدہ ہے، اور یوں کہنے سے دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت بھی نکل آتی ہے، واللہ عالم۔ روزہ افطار کرنے کا وقت اور وصال سے ممانعت۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ سورج کے ڈوبتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے، یعنی سورج کے ڈوب جانے کے بعد جو آسمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے دن چھٹنے لگتا ہے اور دوسری طرف سے رات کی سیاہی یعنی اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو روزہ دار افطار کر لے، تاخیر نہ کرے۔ بخاری اور مسلم میں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے یعنی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لیں گے، خیر یعنی بھلائی سے رہیں گے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 روزوں کو بغیر افطار کیے ملانا چاہا تو میرے خاوند نے مجھے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کام نصرانیوں کا ہے، تم تو روزہ اس طرح رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کو روزہ افطار کر لیا کرو۔ اور بھی بہت سی حدیثوں میں روزے سے روزے کو ملانے کی ممانعت آئی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روزے سے روزہ نہ ملاؤ، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول خود آپ تو ملاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں، میرا رب اللہ مجھے کھلاتے اور پلا دیتے ہیں۔ لیکن لوگ پھر بھی اس سے باز نہ رہے تو آپ نے 2 دن 2 راتوں کا برابر روزہ رکھا۔ پھر چاند نظر آ گیا تو آپ نے فرمایا، اگر چاند نظر نہ آتا تو میں تو یوں ہی روزوں کو ملائے جاتا، گویا رسول اللہ اپنی عاجزی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح روزے کو بغیر افطار کیے اور رات کو کچھ کھائے بغیر دوسرے روزے سے ملا لینے کی ممانعت میں بخاری اور مسلم میں انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما
اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مرفوع حدیث مروی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ امت کو منع ہے اور رسول اللہ کی ذات اس سے مخصوص تھی، آپ کو اس کی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آپ کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے رب مجھے کھلا دیتے اور پلا دیتے ہیں، اس سے مراد حقیقتاً کھانا پینا نہیں، کیونکہ پھر تو روزے سے روزے کا وصال نہ ہوا، بلکہ یہ صرف روحانی طور پر مدد ہے، جیسے کہ ایک عرب شاعر کا شعر ہے، لہا احادیث من ذکراک تشغلها عن الشراب وتلہیها عن الزاد، یعنی اسے تیرے ذکر اور تیری باتوں میں وہ دلچسپی ہے کہ کھانے پینے سے ایک قلم بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دوسری سحری تک رک رہنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وصال نہ کرو، جو کرنا ہی چاہے تو سحری تک کر لے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں، مجھے تو رات ہی کو کھلانے والا کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن جریر میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ کئی دن تک پے در پے بغیر کچھ کھائے روزے رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کے طور پر نہ تھا بلکہ نفس کو مارنے کے لیے ریاضت کے طور پر تھا، واللہ عالم۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو کہ رسول اللہ کا اس سے روکنا صرف شفقت اور مہربانی کے طور پر تھا، نہ کہ ناجائز بتانے کے طور پر، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ نے لوگوں پر رحم کھا کر اس سے منع فرمایا تھا۔ بس ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے صاحبزادے عامر رحمہ اللہ اور ان کی راہ چلنے والے اپنے نفس میں قوت پاتے تھے اور روزے پر روزہ رکھے جاتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ افطار کرتے تو پہلے گھی اور کڑوا گوند کھاتے تاکہ پہلے پہل غذا پہنچنے سے آتے جل نہ جائیں۔ مروی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما 7 دن تک برابر روزے سے رہتے، اس اثناء میں دن کو یا رات کو کچھ نہ کھاتے، اور پھر 7ویں دن خوب تندرست، چست و چالاک اور سب سے زیادہ قوی پائے جاتے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کر دیا، رہی رات تو جو چاہے کھا لے، جو نہ چاہے نہ کھائے۔ اعتکاف کے چند مسائل۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو، خواہ رمضان میں ہو خواہ دوسرے مہینوں میں، اس پر دن کے وقت اور رات کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہے جب تک کہ اعتکاف پورا نہ ہو جائے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے لوگ اعتکاف کی حالت میں بھی جماع کر لیا کرتے تھے، جس پر یہ آیت اتری اور مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے پر یہ کام حرام کیا گیا۔ مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پس علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اعتکاف والا اگر کسی ضرورت حاجت کے لیے گھر میں جائے، مثلاً پیشاب یا پاخانہ یا کھانا کھانے کے لیے، تو اس کام سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں چلا آئے، وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ نہ اپنی بیوی سے بوس و کنار وغیرہ جائز ہے، نہ کسی اور کام میں سوائے اعتکاف کے مشغول ہونا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چلتے چلتے پوچھ لے۔ اعتکاف کے اور بھی بہت سے احکام ہیں، بعض میں اختلاف بھی ہے، ان سب کو ہم نے اپنی مستقل کتاب الصیام کے آخر میں بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ چونکہ قرآن میں روزوں کے بیان کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے، اسی لیے اکثر مصنفین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں روزے کے بعد ہی اعتکاف کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اعتکاف روزے کی حالت میں کرنا چاہیے یا رمضان کے آخر میں۔ رسول اللہ بھی رمضان شریف کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ کے بعد امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حوی رسول اللہ کی خدمت میں آپ کے اعتکاف کی حالت میں حاضر ہوتی تھیں، اور کوئی ضروری بات پوچھنے کی ہوتی تو دریافت کر کے چلی جاتی۔ ایک مرتبہ رات کو جب جانے لگیں تو چونکہ مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلے پر تھا، اس لیے رسول اللہ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ کو دیکھ کر شرم کے مارے جلدی جلدی قدم بڑھا کر جانے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سنو یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔
وہ دونوں کہنے لگے سبحان اللہ، کیا ہمیں کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے واقعے سے اپنی امت کو گویا سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچتے رہیں، ورنہ ناممکن ہے کہ وہ پاک باز صحابہ رسول اللہ کی نسبت کوئی برا خیال بھی دل میں لائیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ ان کی نسبت یہ خیال فرمائیں۔ واللہ عالم۔ آیت میں مراد مباشرت سے جماع اور اس کے اسباب ہیں، جیسے بوس و کنار وغیرہ، ورنہ کسی چیز کا لینا دینا وغیرہ یہ سب باتیں جائز ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اعتکاف کی حالت میں میری طرف سر جھکا دیا کرتے تھے، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھیں، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ آپ اعتکاف کے دنوں میں ضروری حاجت کے علاوہ گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کی حالت میں تو چلتے چلتے ہی گھر کے بیمار کی بیمار پرسی کر لیا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری بیان کردہ باتیں اور فرض کیے ہوئے احکام اور مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ روزے اور روزوں کے احکام اور اس کے مسائل، اس میں جو کام جائز اور جو ناجائز ہیں، یہ سب ہماری حد بندیاں ہیں۔ خبردار ان کے قریب بھی نہ آنا، نہ ان سے تجاوز کرنا، نہ ان کے آگے بڑھنا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حد اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے الگ رہنا ہے، بعض کہتے ہیں ان آیتوں کے چاروں حکم مراد ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جس طرح روزے اور اس کے احکام اور اس کے مسائل اور اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی، اسی طرح اور احکام بھی ہم اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب کے سب تمام جہان والوں کے لیے بیان کیا کرتے ہیں، تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ ہدایت کیا ہے اور اطاعت کسے کہتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ متقی بن جائیں، جیسے اور جگہ ہے هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، یعنی وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیتیں نازل فرماتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ رحمت اور رأفت نازل کرنے والے ہیں۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مال پر ناجائز قبضہ اور رشوت خوری حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو شخص کسی دوسرے کے مال پر ناحق قبضہ کرے، اور جو اصل حقدار ہے اس کے پاس کوئی شہادت یا دلیل نہ ہو کہ یہ مال میرا ہے، اور ناحق قبضہ کرنے والا اس کا انکار کر دے کہ یہ مال اس اصل مالک کا ہے، اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ ناحق قبضہ کرنے والا جانتا ہو کہ اس پر اس کا اصل مالک کا حق ہے، اور یہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے، اور اپنے آپ کو گنہگاروں میں شامل کر رہا ہے۔ مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ، حسن، قتادہ، سدی، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ، نیز عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ باوجود اس علم کے کہ تو ظالم ہے جھگڑا نہ کر۔ بخاری اور مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک شخص دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقع کے خلاف ہو، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں، وہ آنکھ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے یا نہ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں یہ آیت اور یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ حاکم کا حکم کسی معاملے کی حقیقت کی شرعی حیثیت کو بدل نہیں سکتا۔ فی الواقع جو حرام ہو وہ قاضی کے فیصلے سے حلال، اور حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہری ہوتا ہے، باطن میں نافذ نہیں ہوتا۔ اگر وہ فی الواقع بھی نفس الامر کے مطابق ہو تو خیر، ورنہ حاکم کو تو اجر ملے گا، لیکن اس فیصلے کی بنا پر حق و ناحق
اور ناحق کو حق بنانے والا رب کا مجرم ٹھہرے گا اور اس پر وبال باقی رہے گا۔ جس پر آیت مندرجہ بالا گواہ ہے کہ تم اپنے دعوے کے باطل ہونے کا علم رکھتے ہوئے لوگوں کے مال مار کھانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنا کر، جھوٹے گواہ گزار کر، ناجائز طریقوں سے حکام کو چکرا دے کر اپنے دعووں کو ثابت نہ کیا کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں سمجھ لو کہ قاضی کا فیصلہ تمہارے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ باطل کو حق کر سکتا ہے۔ قاضی تو اپنی عقل سمجھ سے گواہوں کی گواہی کے مطابق ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر کرتا ہے، اور وہ بھی آخر انسان ہی ہے، ممکن ہے خطا کرے اور ممکن ہے خطا سے بچ جائے۔ تو جان لو کہ اگر فیصلہ قاضی کا واقع کے خلاف ہو تو تم صرف قاضی کا فیصلہ سمجھ کر اسے جائز مال نہ سمجھ لو، یہ جھگڑا باقی ہی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے اور باطل والوں پر حق والوں کو غلبہ دے کر ان کا حق ان سے دلوائے، اور دنیا میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف فیصلہ صادر فرما کر اس کی نیکیوں میں سے اسے بدلہ دلوائے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ آپ سے اے نبی چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وعدے کے وقتوں میں حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو۔ گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ چاند وقت اور ماہ و سال کے تعین کے لیے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے، حج کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ مسند عبد الرزاق میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ۔ اگر ابر و بارہ کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو۔ اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقوف روایت میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں بلکہ بھلائی تقوی میں ہے، گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ احرام میں ہوتے تو گھروں میں پشت کی جانب سے آتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو داؤد طیالسی میں بھی یہ روایت ہے۔ انصار کا عام دستور تھا کہ سفر سے جب واپس آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانے کے قریشیوں نے اپنے لیے ایک امتیاز قائم کر لیا تھا کہ اپنا نام انہوں نے حمص رکھا تھا۔ احرام کی حالت میں یہ تو براہ راست اپنے گھروں میں آ سکتے تھے، لیکن باقی کے سب لوگ اس طرح نہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، وہاں سے آپ اس کے دروازے میں سے نکلے۔ آپ کے ایک انصاری صحابی قطبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی اسی دروازے سے نکلے۔ اس پر لوگوں نے رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک تجارت پیشہ شخص ہیں، یہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح دروازے سے کیوں نکلے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو رسول اللہ کو جس طرح کرتے دیکھا کیا، مانا کہ آپ حمص میں سے ہیں، لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے، پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے، جس سے اس آیت میں روکا گیا۔ محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے مٹایا۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل مدینہ کا عیدوں میں بھی یہی دستور تھا
جو اسلام نے اٹھا دیا۔ پھر فرمایا اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، یہ چیزیں ہیں جو دراصل اس دن کام آنے والی ہیں جس دن ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری جزا اور سزا پائے گا۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ لوگو اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد کا حکم اور متعلقہ مسائل۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑیں، اور جو آپ سے نہ لڑیں خود آپ ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ براءت یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی۔ بلکہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور ناسخ آیت یہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی جہاں کہیں مشرکین کو اے مسلمانوں تم پاؤ انہیں قتل کرو۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف مسلمانوں کو رغبت دلانا اور انہیں آمادہ کرنا ہے کہ اپنے ان دشمنوں سے کیوں جہاد نہیں کرتے جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں۔ جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ جیسے اور جگہ فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، یعنی اے مسلمانوں تم مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے تمام کے تمام مل کر لڑائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا انہیں قتل کرو، جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کا ارادہ تمہارے قتل کا اور تمہیں جلا وطن کرنے کا ہے، تمہارا بھی اس کے بدلے میں یہی ارادہ ہونا چاہیے۔ جہاد میں مسئلے کی ممانعت۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے دشمن کو مار چکنے کے بعد ان کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، خیانت اور چوری نہ کرو، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، ان بوڑھے کمزور اور ناتوا لوگوں کو بھی نہ مارو جو نہ لڑنے کے قابل ہیں نہ لڑائی میں دخل دیتے ہیں، درویشوں اور تارک الدنیا لوگوں کو بھی قتل نہ کرو، بلکہ بلا مصلحت جنگی نہ درخت کاٹو نہ حیوانوں کو ضائع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز عمر بن عبد العزیز، مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو یعنی اپنے دشمن کے جب انہیں مار چکو، بچوں اور زاہد لوگوں کو بھی جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی، یعنی کفار و مشرکین کی۔ رسول اللہ نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کمزور قوم غالب آ گئی تو انہوں نے ظلم و زیادتی شروع کر دی۔
فرمان باری تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہ کیا، اس باعث پروردگار عالم ان پر ناراض ہو گئے۔ اس بارے میں احادیث اور آثار بکثرت ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی اللہ کو ناپسند ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ ناخوش رہتے ہیں۔ چونکہ جہاد کے احکام میں بظاہر قتل و خون ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ اگر قتل و خون ہے تو ادھر اللہ کے ساتھ کفر و شرک ہے، اور اس مالک کی راہ سے اس کی مخلوق کو روکنا ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بہت زیادہ سخت ہے۔ ابو مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ خطا کاریاں اور بدکاریاں قتل سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ حرم میں قتال کی ممانعت یعنی خانہ کعبہ اور مدینے میں۔ پھر آگے اللہ کا فرمان ہے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں ان سے لڑائی نہ کرو، جیسے بخاری اور مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہر حرمت والا ہے، اور مراد آپ کی مکہ تھی۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے زمانے سے لے کر قیامت تک باحرمت ہی ہے، صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے، اور قیامت تک اس کا یہ احترام اور بزرگی باقی رہے گی۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ کھیڑے جائیں۔ اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے تو تم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ مراد رسول اللہ کے اس فرمان سے فتح مکہ کا دن ہے، جس دن آپ نے مکہ والوں سے جہاد کیا تھا اور مکے کو فتح کیا تھا۔ چند مشرکین مارے بھی گئے تھے۔ گو بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مکہ صلح سے فتح ہوا تھا۔ رسول اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، اور جو مسجد میں چلا جائے امن میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ تم سے اے مسلمانوں یہاں یعنی خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں لڑائی شروع کر دیں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان سے یہیں لڑو تاکہ ظلم دفع ہو سکے۔ چنانچہ رسول اللہ نے حدیبیہ والے دن اپنے اصحاب سے لڑائی کی بیعت لی، جبکہ قریشیوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مل ملا کر یورش کی تھی، اور آپ نے درخت تلے اپنے اصحاب سے بیعت لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو دفع کر دیا۔ چنانچہ اس نعمت کا بیان اس آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ میں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ کفار حرم میں لڑائی بند کر دیں اور اس سے باز آ جائیں اور اسلام کی طرف جھکیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے، گو کہ انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں قتل کیا ہو، لیکن پھر بھی وہ باری تعالیٰ ایسے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ ان مشرکین سے جہاد جاری رکھو تاکہ یہ شرک کا فتنہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین دوسرے تمام ادیان پر غالب اور بلند ہو جائے۔ جیسے بخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص قومی حمیت کی بنا پر لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری یعنی دکھلاوے کے طور پر لڑتا ہے، تو بتائیے کہ ان میں کون شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اسے کہہ لیں تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے، مگر اسلامی احکام میں اور ان کا باطنی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ کفار شرک و کفر سے اور تمہیں قتل کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے رک جاؤ، اس کے بعد جو قتال کرے گا وہ ظالم ہوگا، اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ یعنی مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول کے معنی یہ ہوئے کہ جو لڑیں ان سے ہی لڑا جائے، یا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان حرکات سے رک جائیں تو وہ ظلم یعنی شرک سے ہٹ گئے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان سے جنگ و جدال ہو۔ یہاں آیت میں لفظ عدوان جو زیادتی کے معنی میں ہے وہ زیادتی کے مقابلے میں زیادتی کے بدلے کے لیے ہے، حقیقتاً زیادتی نہیں۔ جیسے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، یعنی جو تم پر اے مسلمانوں زیادتی کرے تم بھی اس پر اس جیسی ہی زیادتی کر لو۔ اور جگہ ہے فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یعنی اگر تم سزا اور عذاب دو تو اتنا ہی دو جتنا تم پر کیا گیا ہے۔
بس ان تینوں جگہوں میں زیادتی، برائی اور سزا کو بدلے کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ فی الواقع وہ زیادتی، برائی اور سزا عذاب نہیں۔ اکرمہ اور قتادہ رحمہم اللہ کا بیان ہے، اصل ظالم وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کا انکاری ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس دو شخص آئے، جبکہ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما پر لوگوں نے چڑھائی کر رکھی تھی، اور آ کر کہا کہ لوگ تو مر کٹ رہے ہیں۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، کیوں اس لڑائی میں شامل نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کا خون حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ فرمان جناب باری تعالیٰ کا نہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تو لڑتے رہے یہاں تک کہ فتنہ دب گیا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین غالب آ گیا، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ تم لڑو تاکہ فتنہ ہو اور دوسرے مذہب ابھر آئیں، یعنی دوسرے دین والے اسلام پر غالب آ سکیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ نے اللہ کی راہ کا جہاد کیوں چھوڑ رکھا ہے اور کیا اختیار کر رکھا ہے کہ حج پر کر رہے ہو؟ ہر دوسرے سال حج کو جایا کرتے ہو، حالانکہ جہاد کے فضائل آپ سے مخفی نہیں۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے سنو، اسلام کی بنا 5 چیزیں ہیں: اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا، کیا قرآن کا یہ حکم آپ نے نہیں سنا کہ ایمانداروں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں جھگڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، اگر پھر بھی ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو باغی گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ پھر سے اللہ کا فرمانبردار بن جائے۔ اور جگہ ارشاد ہے، ان سے لڑو تا وقت کے فتنہ مٹ جائے۔ آپ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں اس کی تعمیل کر لی جبکہ اسلام کمزور تھا اور مسلمان تھوڑے تھے۔ جو اسلام قبول کرتا تھا اس پر فتنہ آ پڑتا تھا، یا تو قتل کر دیا جاتا یا سخت عذابوں میں پھنس جاتا، یہاں تک کہ یہ پاک دین پھیل گیا اور اس کے حلقہ بگوش بکثرت ہو گئے اور فتنہ برباد ہو گیا۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر فرمائیے کہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، گو تم اس معافی سے برا مانو، اور علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے، اور یہ دیکھو ان کا مکان یہ رہا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حرمت والے مہینے میں لڑائی اور بیعت رضوان کا ذکر۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت مکے کی طرف چل پڑے، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں اور اس سال واپس تشریف لے جائیں۔ چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی موقوف کر دیتے۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی
کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے قتل کر دیا جو کہ رسول اللہ کا پیغام لے کر مکے میں گئے تھے، تو آپ نے اپنے 1400 اصحاب رضوان اللہ علیہم سے ایک درخت تلے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر جو واقعہ ہوا وہ ہوا۔ اسی طرح آپ جب کہ حوازن کی لڑائی سے حنین والے دن فارغ ہوئے اور مشرکین طائف میں جا کر قلعہ بند ہو گئے تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کے قلعے کو گھیر لیا۔ 40 دن تک یہ محاصرہ رہا۔ بالآخر کچھ صحابہ کی شہادت کے بعد یہ محاصرہ اٹھا کر آپ مکے کی طرف لوٹ گئے اور جعرانہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہیں حنین کی غنیمتیں تقسیم کی اور یہ عمرہ آپ کا ذوالقعدہ میں ہوا ہے۔ سن 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیجے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو تم پر اے مسلمانوں زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو، یعنی مشرکین میں بھی عدل کا خیال رکھو۔ یہاں بھی زیادتی کے بدلے کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسا ہی ہے جیسے ایک مقام پر عذاب و سزا کے بدلے کو بھی سزا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور برائی کے بدلے کو بھی برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت مکے میں اتری جہاں مسلمانوں میں کوئی شوکت و شان نہ تھی، نہ جہاد کا حکم تھا۔ پھر یہ آیت مدینے میں جہاد کے حکم سے منسوخ ہو گئی، لیکن ابن جریر رحمہ اللہ نے اس بات کی تردید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے، عمرہ قضاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اسے جان لو کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت رہتی ہے۔ جہاد اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بزرگوں نے سلف میں سے انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا ہے۔ ابو عمران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے قسطنطینیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر دلیرانہ حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان میں گھس گئے، تو بعض لوگ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب جانتے ہیں، سنو یہ آیت ہمارے یعنی صحابہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے، آپ کی مدد پر تلے رہے، یہاں تک کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور مسلمان غالب آ گئے تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ ہمیں مشرف فرمایا، ہم آپ کی خدمت میں لگے رہے، آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب بھی الحمدللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی۔ ان دنوں میں جن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبرگیری کی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتیوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا۔ بس اب ہمیں چاہیے کہ اپنے خانگی معاملات کی طرف توجہ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پس جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور بیوپار و تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاک کرنا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ قسطنطینیہ کی لڑائی کے وقت مصریوں کے سردار عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ تھے اور شامیوں کے سردار یزید ابن فضال ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں اکیلا تنہا دشمن کی صف میں گھس جاؤں اور وہ مجھے گھیرے میں لے لیں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس آیت کے مطابق میں اپنی جان کو آپ ہی ہلاک کرنے والا بنوں گا؟ آپ نے جواب دیا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، یعنی اے نبی اللہ کی راہ میں لڑتے رہیے، آپ اپنی جان کے ہی مالک ہیں، اسی کو تکلیف دیجیے۔ یہ آیت تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ ترمذی کی ایک اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے
کہ آدمی کا گناہوں پر گناہ کیے چلے جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا اور ازد شنو قبیلے کا ایک آدمی جرأت کر کے دشمنوں میں گھس گیا، ان کی صفیں چیرتا پھاڑتا اندر چلا گیا۔ لوگوں نے اسے برا جانا اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس یہ شکایت کی۔ چنانچہ عمرو رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا اور فرمایا، قرآن میں ہے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لڑائی میں اس طرح کی بہادری کرنا یہ اپنی جانوں کو بربادی میں ڈالنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت میں پڑنا ہے۔ ضحاک ابن ابو حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے مال اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک سال قحط سالی کے موقع پر انہوں نے وہ خرچ روک لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد بخل یعنی کنجوشی کرنا ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار کا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ ہلاک ہونا ہے، اور بعض مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں پھر بخشش سے نا امید ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا یہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہونا ہے۔ تہلکہ سے مراد اللہ کا عذاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرطبی وغیرہ سے روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ خرچ نہیں لے جاتے تھے۔ اب یا تو وہ بھوکوں مریں یا ان کا بوجھ دوسروں پر پڑے، تو ان سے اس آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ کے کاموں میں لگاؤ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو کہ بھوک پیاس سے یا پیدل چل چل کر مر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم احسان کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے، نیکی کے ہر کام میں خرچ کیا کرو، بالخصوص جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہ روکو، یہ دراصل خود تمہاری ہلاکت ہے۔ بس احسان اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے جس کا یہاں حکم ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی بیان ہو رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔